حال ہی میں ایک ڈاکٹرنی اور ان کے شوہر حارث کا جھگڑا سوشل میڈیا کی زینت بنا تو بعض نے انٹرویو لیے، مرچ مسالے لگائے، پھر صلح ہوتے ہوتے واپس علیحدگی ہوئی، پھر چند لوگ بیچ میں پڑے اور ان دونوں کی صلح کرا دی۔ اچھا، آج رجب بٹ اور اس کی بیوی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ گھر کے راز باہر کیوں جا رہے ہیں، گھر کے اندرونی معاملات لوگوں کے درمیان زیر بحث کیوں ہیں۔ گھروں کے جھگڑے جب سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں عزتیں بھی جاتی ہیں، سکون بھی جاتا ہے، اور یہی انٹرویوز علیحدگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو رجب بٹ کا جو معاملہ ہوا ہے، اس معاملے میں میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں 6 عبرتیں نکالی ہیں۔ ان عبرتوں کو غور سے سنیں کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو ان 6 باتوں کو جو ہے اپنے دماغ میں دہرائیں۔ اس واقعے سے جو پہلا سبق مل رہا ہے کہ گھر کی بات کو گھر میں رکھا جائے، اس عیبوں کو چھپایا جائے، نہ کہ ظاہر کیا جائے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، یاد رکھیں بیوی کو بھی چاہیے اس بات کو دبا لے۔ شیطان کو اللہ نے اس خون میں داخل ہونے کی طاقت دی ہے۔ اپنی امی کو اس نے یہ جھگڑا بتایا، بہن نے آگ لگا دی، ماں نے آگ لگا دی، یہی چیزیں آگے گھر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اور عیب چھپانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من ستر مسلمن، کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہیں ان سے میں کہوں گا بھائی ان حدیثوں کو غور سے سنیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس 1000 لوگوں کا دماغ ہے، آپ کی باتوں کو، آپ کے جھگڑے کو لے کے ایسے لوگ بھی کمنٹس کر رہے ہیں جو پہلے 20 سال پہلے باتھ روموں کے باہر یا باتھ روم کے اندر لکھا کرتے تھے، آج وہ 2-2 ٹکے کے لوگ آپ کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہیں۔ کیوں ہم اپنی عزت اپنے گھر کے اندر رکھیں؟ اگر کسی میں عیب ہے تو اس کو چھپائیں، دعا کریں، درگزر سے کام لیں۔ اس واقعے میں دوسری عبرت جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کے معاملات میں ہمیں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہ ہم ان کے ماما چاچا لگ رہے ہوں کہ ہم جو ہے ایک بندہ عورت کے خلاف بیٹھ کمنٹ لکھ رہا ہے، ایک بندہ جو ہے رجب کے خلاف لکھ رہا ہے۔ کسی کے عیب پتہ ہو تو اس کو چھپاؤ۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، آپ ادھر کی ادھر سے، حدیث میں آتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے۔ اگر کسی کو عورت سے ہمدردی ہے تو وہ جو ہے رجب کے بارے میں برائی کر رہا ہے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس معاملے میں ہم خاموش رہیں، اور حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اسے نجات پائی۔ اسلام ہمیں غیبت اور بدگمانی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔